كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 46 آیات کی تفسیر ہماری مکمل ہوئی تھی۔ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور بیٹے اس دنیاوی زندگی کی ایک زینت ہیں، ایک سنگھار ہیں۔ تو زینت اور سنگھار اپنی طرف کھینچتی ہے، تو آدمی اس میں اکثر مشغول ہو کر آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ والباقیات الصالحات، اور جو باقی رہنے والی اچھی باتیں ہیں، خیر عند ربک ثوابا، تو وہ زیادہ بہتر ہیں تمہارے رب کے پاس ازروِ ثواب کے، یعنی بدلے کے اعتبار سے، وخیر عملا، اور وہ امید لگانے کے اعتبار سے سب سے بہترین چیز ہیں۔ تو گویا کہ اس میں سمجھایا گیا کہ نیک اعمال کا ارتکاب بہتر ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا بدلہ بہت اچھا ہے، یہ اچھی صورت میں تمہیں ملیں گے۔ اس کے برعکس دنیاوی زندگی کے اندر جو زینتیں ہیں، خصوصاً مال اور بیٹے وغیرہ، یہ اللہ کی یاد سے غافل کرتے ہیں۔ تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بیٹے ہمیشہ برے نہیں ہیں معاذ اللہ، یا دولت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، ہمیشہ بری نہیں ہوتی ہے۔ یہ اسی وقت برے بنتے ہیں کہ جب انسان کے لیے غفلت کا سبب بنے۔ اور غفلت کا سبب کس طریقے سے بنتے ہیں؟ وہ اس طریقے سے کہ مال کی محبت ایسی قلب میں رچ بس جائے کہ آدمی اس کے حصول میں دیوانہ بن جائے، اور سوچے سمجھے نہیں کہ میں اس کو جائز طریقے سے حاصل کر رہا ہوں یا ناجائز طریقے سے۔ یوں ہی جب اس کے پاس وہ مال آ جائے تو اسے اپنے سے جدا کرنا پسند نہ کرے، چنانچہ اپنے نفسانی خواہشات کی تکمیل میں تو اس کو خرچ کرے، لیکن اگر کوئی بندوں کے حقوق اس سے وابستہ ہوں وہ بھی ادا نہ کرے، اللہ کا حق اس سے وابستہ ہو اسے بھی ادا نہ کرے، صرف اس وجہ سے کہ مال کی محبت اتنی قلب میں رچ گئی ہے کہ وہ اس کی جدائی کو پسند نہیں کرتا۔ اور اسی طریقے سے پھر خرچ کرنا اگر ناجائز مقامات پر ہو تو یہ بھی غفلت کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ اور بیٹے باعث غفلت کس طریقے سے بنتے ہیں کہ بعض اوقات انسان ان کی محبت میں ان کی وہ تربیت نہیں کر پاتا جس کا شریعت تقاضا کرتی ہے، انہیں نیک بنانا، پرہیزگار بنانا، بلکہ وہ بیٹوں کو چاہتا ہے دنیا کے اندر وہ مشغول ہو جائیں اور ان کو دنیاوی مال و اسباب کے حصول میں معاون ہونے والے ذرائع کی طرف لے کر جاتا ہے۔ صرف دنیاوی پڑھائی، صرف دنیاوی قسم کے لوگوں کے پاس بٹھانا، اور اسی طرح ان کا دنیا کمانے کا ذہن بنانا۔ تو یہ بیٹوں کی کثرت، وہ سوچتا ہے اتنے بیٹے ہیں، یہ کام کرے گا تو یہ میرا کاروبار چل جائے گا، یہ کام کرے گا یہ چل جائے گا، تو وہی بیٹے غفلت کا سبب بن سکتے ہیں۔ اور اس طرح بیٹوں کی مشغولیت بعض اوقات انسان کے اندر تکبر پیدا کرتی ہے، اور یہ تکبر غفلت کا سبب بن جاتا ہے۔ غرض یہ کہ بیٹوں کی کثرت ہو یا دولت کی فراوانی، اگر یہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے، کسی گناہ کے اندر مبتلا نہیں کرتے ہیں، تو پھر یہ اللہ کی نعمت ہے، اور یہ دنیاوی زیب و زینت اس وقت بنیں گے جب یہ اللہ کی یاد سے غفلت کا سبب بنیں گے۔ یہی اس چیز میں یہاں پہ آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے، حکم دے دیں گے چلو، تو آپ خود سوچئے جب پہاڑ اپنی جگہ سے چلیں گے تو کیسی تباہی و بربادی آئے گی۔ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تم زمین کو صاف کھلی ہوئی دیکھو گے، کوئی عمارت نہیں ہوگی، کوئی درخت نہیں ہوگا، سب تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو یہ ایک قیامت ہوگی جب اللہ تبارک و تعالی سے قائم فرمائے گا، تو پہاڑ تباہ ہو جائیں گے، زمین سب کچھ ختم ہو جائے گا، بالکل زمین ایک مٹی میں مل جائے گی، اور اس وقت پھر قیامت قائم ہوگی، جس کو بعضوں نے دنیاوی حوالے سے یوں دیکھا ہے کہ کوئی جنگ عظیم، یعنی پورے ورلڈ لیول پر جو ورلڈ وار ہے وہ شروع ہو جائے گی، اور اتنی سائنسی ترقی ہوگی کہ بڑے بڑے میزائل پہاڑوں پہ آ کے لگیں گے، اور پہاڑ بالکل روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور زمین پر کوئی ذی روح پھر باقی نہیں رہے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے آسمان پہ جو سائنسی ترقیاں ہو چکی ہوں گی، ان کی وجہ سے جو سیاروں کے ایک گردش کا نظام ہے وہ متاثر ہوگا،
اور وہ آپس میں پوری رفتار کے ساتھ کئی ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ٹکرائیں گے اور سب ختم ہو جائے گا۔ تو یہ مستقبل کے اعتبار سے اگر سائنس کے روح سے بھی آپ دیکھیں تو یہ لگتا ایسا ہی ہے، سائنسدان بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہی سائنسی ترقیاں پوری کائنات کی تباہی کا سبب بن جائے۔ اب اسلامی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنی طرف منسوب کیا، اور ہم سائنسی نقطہ نگاہ سے دیکھیں تو ہماری یہ سائنسی ایجادات جو یقیناً اللہ کے الہام کردہ علم کی وجہ سے ہی ہیں، تو یہ اس کا سبب نظر آتی ہیں۔ بہرحال معال نتیجہ دونوں کا ایک ہی ہے کہ سب ختم ہو جائے گا، اور اللہ کے حکم سے ہوگا، اللہ کی اجازت سے ہوگا، اور پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، جس کا آگے بیان فرمایا۔ تو وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو صاف کھلا ہوا دیکھو گے، وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم انہیں جمع کریں گے، اٹھائیں گے، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، تو ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، پھر کوئی پیچھے نہیں رہ جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے بچے کلاس کے اندر کچھ آ گئے اور ایک دو غائب ہو گئے تو غیر حاضری محسوس نہیں ہوتی اگر بڑی کلاس ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ سے کوئی پوشیدہ رہ ہی نہیں سکتا، تو کوئی پیچھے نہیں رہ سکتا، ہر ایک بارگاہ الہی میں ضرور حاضر ہوگا۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور انہیں ان کے رب کے سامنے صفوف کی شکل میں، جماعت کی شکل میں پیش کیا جائے گا۔ الگ الگ جماعتیں ہوں گی، یہ کافروں کی جماعت ہے، یہ مسلمانوں کی ہے، پھر مسلمانوں کی جماعت کے اندر کئی جماعتیں ہوں گی، اپنے اپنے امام کے ساتھ ہوں گے۔ غرض ہے کہ ہر ایک صفوف کے اندر تبدیل ہو جائے گا، پوری صفیں بنی ہوں گی، لائنیں بنی ہوں گی۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ضرور بے شک ہم تمہیں لائیں گے اپنے پاس جیسے کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ تو جب انسان پہلی مرتبہ پیدا ہوتا ہے تو وہ برہنہ ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی مال نہیں ہوتا، دولت نہیں ہوتی، اور وہ کمزور ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بروز قیامت ہم سب کو لے کر آئے گا، ہم کمزور بھی ہوں گے، برہنہ بدن ہوں گے، اور نہ کوئی مال دولت زر کچھ بھی نہیں، کوئی دوست احباب ساتھ نہیں ہوں گے۔ لیکن یہ اکثر احوال جو ہیں یہ غیر مسلموں کے لیے ہوتے ہیں، کفار کے لیے ہوتے ہیں۔ مسلمان کا اللہ تبارک و تعالیٰ پردہ بھی رکھے گا اور بہت کچھ عنایت فرمائے گا۔ لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ انبیاء علیہ السلام بھی اسی حالت میں ہوں گے، صحابہ کرام بھی اسی حالت میں ہوں گے، بلکہ صحیح روایات سے ثابت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین اور مومنات کی پردہ دری رکھے گا۔ تو یہ اکثر معاملات کفار کے ساتھ ہوں گے، مسلمان اس سے مستثنیٰ ہوں گے۔ بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، ابھی دیکھیں یہی قرینہ بھی اس بات پر ہے، اگلی آیت اس پہ قرینہ ہے کہ کافروں کے احوال اکثر بیان ہوتے ہیں۔ بلکہ تم نے گمان کیا تھا کہ کیا ہرگز ہم تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت نہیں رکھیں گے۔ تو یہ کفار سے ہے کہ تم نے تو یہ گمان کیا تھا کہ ہم وعدے کا وقت ہی نہیں رکھیں گے۔ وعدے کا وقت یعنی بدلہ دینے کے وعدے کا وقت، کہ تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اس کا کوئی وقت ہی نہیں رکھیں گے۔ تم نے یہ گمان کیا تھا، اب دیکھو تم سامنے موجود ہو، تو اس وقت یہ صفحے بنا کر یہ چیز دیکھ رہے ہوں گے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، تو تم دیکھو گے کہ جو مجرم ہوں گے وہ ان نامہ اعمال میں لکھی ہوئی باتوں سے ڈر رہے ہوں گے، کیونکہ پتہ ہے کہ کیا کرتوت آگے بھیجے ہیں اور ہم نے کیا کیا قصور کیا ہے، وہ ڈر رہے ہوں گے، خوفزدہ ہوں گے، لہٰذا وہ ڈرتے ہوئے ان نامہ اعمال کو بہرحال لیں گے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے، یا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، ہمارے لیے بربادی ہو، ہمارے اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا کہ اس نے نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا نہ کوئی بڑا گناہ چھوڑا جسے مکمل طور پہ نہ گھیر لیا ہو۔ تو وہ کہیں گے کہ ارے باپ رے، تو کوئی نہ چھوٹا رہا نہ بڑا رہا، ہر چیز اس نامہ اعمال میں لکھ دی گئی ہے، ہر چیز اس میں موجود ہے۔ تو پھر وہ افسوس کا اظہار کریں گے۔ اب انہیں کامل یقین حاصل ہوگا، کیونکہ عین الیقین حاصل ہو گیا، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر انہیں یقین حاصل ہو گیا کہ اب تو بس ہم گئے مارے گئے۔ اب انہیں وہ قرآنی مضامین یاد آئیں گے جو دنیا کے اندر کبھی ان کے سامنے بیان کیے گئے تھے کہ دیکھیں آپ ایمان لے آئیے، ورنہ آخرت میں آپ کے ساتھ یہ حشر ہوگا، یہ انجام ہوگا، لیکن انہوں نے نظر انداز وہ کرتے رہے تھے، نہیں توجہ کی تھی۔ اب انہیں یقین ہوگا کہ اوہو، یہ تو جو کچھ کہا گیا تھا بالکل سچ ہے، اور 100% ایک بھی بات ادھر ادھر نہیں ہوئی ہے۔ اس وقت پھر ان پر حسرت اور پچھتاوا طاری ہوگا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا،
اور وہ جو کچھ انہوں نے نیک عمل کیا تھا اسے حاضر پائیں گے، اپنے سامنے موجود ہوگا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں فرماتا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ان پہ کوئی زیادتی کی گئی ہو۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، سوالات بھی ہم سے ہوتے ہیں تقدیر کے بارے میں خصوصاً، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے جنتیوں اور دوزخیوں کا فیصلہ کر دیا ہے کہ جنتی ہیں یا دوزخی ہیں، تو پھر ہم عمل کس چیز کا کریں؟ یہ تو اللہ نے مقرر کر دیا۔ تو معاذ اللہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا کہ بھئی بس یہ جنتی ہے تو اس کے لیے جنتی لکھ دیا، یہ دوزخی ہے تو دوزخی لکھ دیا، چاہے اس جنتی کے عمل کتنے برے ہوں اور دوزخی کے عمل کتنے اچھے ہوں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہم نے آپ کو بارہا سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے بہت وسیع ہے۔ جیسے وہ موجودہ تمام چیزوں کے احوال جانتا ہے، ایسی قیامت تک، بلکہ اس کے بعد ابد تک، جب تک کچھ ہو سکتا ہے، کیا کیا ہوگا وہ سب اللہ کو معلوم ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کی زندگی کو ملاحظہ فرمائی، کیا کیا کرے گا، اور آخر میں مسلمان مرے گا یا کافر مرے گا، سب ملاحظہ فرمانے کے بعد وہ لکھ دیا کہ یہ کام کرے گا، اور یہ مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا، جنتی ہوگا یا دوزخی ہوگا۔ تو اللہ کے لکھنے کی وجہ سے وہ مجبور نہیں ہو گیا۔ ایسا نہیں تھا کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی دیکھے بغیر فرمایا اس کے لیے یہ لکھو، یہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، پھر لکھا قتل کرے گا، پھر اس کو لکھو، اس کے لیے لکھ دو کہ یہ کافر، یہ کلمہ کفر کہے گا اور جہنم میں جائے گا۔ اگر ایسا ہوتا کہ پہلے خود یہ مختص کر کے پھر اس کو کہا جاتا اب اس کو اختیار کرو، تو یہ مجبور محض تھا، پھر یہ شبہ ہو سکتا تھا۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی کے اسباب پیدا کر کے انسان کو خود مختار چھوڑ دیا کہ اسے اختیار کرو چاہے اسے اختیار کرو، تمہاری مرضی ہے۔ اب اللہ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس کو چھوڑا، اس نے یہ ہدایت کی چیز اختیار کی، یہ گمراہی کی چیز اختیار کر لی، تو لکھ دیا کہ یہ اس وقت میں یہ ہدایت اختیار کرے گا، اس وقت گمراہی اختیار کرے گا۔ پھر آخر پہ اللہ نے انجام پہ نظر ڈالی تو وہ دوزخی ہو کے معاذ اللہ مرا یا جنتی ہو کے مرا، تو وہ اس کے اختیار کے ساتھ وہ مرا ہے، خود اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ مجبور نہیں کرے گا۔ ہاں یہ اللہ نے پہلے لکھ دیا کہ بھئی اب یہ آخر ٹائم میں ہم نے ملاحظہ کیا کہ یہ آخری وقت میں جنتیوں والے کام کرے گا، ایمان لے آئے گا، جنت میں جائے گا، لکھ دیا جنتی لکھ دو۔ یہ دوزخ میں جائے گا، لکھ دیا دوزخ۔ تو یہ لکھنے کی وجہ سے مجبور نہیں ہوا، بلکہ انسان نے جو کچھ کرنا تھا اس کو ملاحظہ فرما کے اللہ تعالیٰ نے اور پھر یہ لکھا ہے، لہٰذا مجبور محض نہیں ہو گئے۔ تو یہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب ان پر بالکل ظلم نہیں کرے گا، انہوں نے اپنے اختیار سے جو کچھ کیا ان کے عمل کے مطابق ان کو بدلہ دے دیا جائے گا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کرو جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ تم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، اور یہ قوم جن سے تھا۔ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، تو یہ اپنے رب کے حکم سے نکل گیا، باہر خارج ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا۔ تو یہ مختصر سے بس 2 لائنوں میں اللہ نے بیان فرمایا، پہلے بھی گزر چکا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اس میں روح پھونکی گئی تو فرشتوں سے فرمایا کہ سجدہ کرو، چونکہ شیطان بھی ان فرشتوں کے ساتھ ہی رہا کرتا تھا، بہت بڑا عابد تھا، زاہد تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، بہت بڑا تھا، حتیٰ کہ اس کو معلم الملکوت کہا جاتا تھا، یعنی فرشتوں کا استاد۔ لیکن جب آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم ہوا تو قلب میں تکبر پیدا ہوا، اور معاذ اللہ اس نے یہ نبی کی توہین کا مرتکب ہوا، اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کی نافرمانی کی، تو اس کا ایمان سلب ہو گیا اور یہ کافر ہو کے مرا۔ کافر ہو گیا، مرے گا تو خیر قیامت میں ہی، تو کافر ہو گیا اور تباہ و برباد ہو گیا۔ تو یہ اللہ نے بیان فرمایا، مختصر سا واقعہ دوبارہ فرمایا، آگے ارشاد فرمایا أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، تو کیا تم اسے یعنی شیطان کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے سوا تم دوست بناتے ہو، یعنی ان سے تعلق پیدا کرتے ہو۔ اب وہ شیطان، چاہے شیطان ہو، ابلیس، اس کے چیلے مراد ہوں یا بت مراد ہوں، کہ وہ تمام کے تمام اسی کے اندر آئیں گے۔ تو اللہ نے بیان فرمایا کہ کیا تم مجھے چھوڑ کر میرے علاوہ اس کو شیطان کو دوست بناتے ہو، کہ اس کی اطاعت کرتے ہو، اس کے چیلوں کا کہنا مانتے ہو، یا جو چیزیں شیطان نے اللہ تعالیٰ کی راہ سے گمراہ کرنے کے لیے ان کی محبت تمہارے قلوب میں ڈالنے کی کوشش کی، تم نے اس کو قبول کر لیا اور بت پرستی میں مشغول ہو گئے، آگ پوجنے لگے، ستارہ پرست ہو گئے، آتش پرست ہو گئے یا سورج پرست ہو گئے، اس کو اللہ نے منع فرمایا۔ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، اور وہ تمہارے دشمن ہیں۔
دوست نہیں ہے۔ شیطان کبھی کسی کا دوست نہیں ہوگا۔ یہ ایسا خطرناک دشمن ہے جس کے قلب میں ہمارے لیے رحم کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے، ذرہ برابر اس کو کہتے ہیں، بے رحم دشمن ہے، اور اس کا ٹارگٹ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ واضح طور پہ فرما رہا ہے وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، اور یہ تمام شیطان، اس کی ذریہ، سب کے سب تمہارے دشمن ہیں۔ اب ہم اللہ کا کہنا نہ مانیں اور اللہ تعالیٰ کی بات کو قبول نہ کریں تو لازم سی بات ہے کہ پھر یہ دشمن کا نشانہ بن جائیں گے۔ اس لیے ہمیں اللہ کا کہنا مانتے ہوئے اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، شیطان یا اس کے چیلوں کی نہیں۔ بئس للظالمین بدلا، تو ظالموں کے لیے کیا ہی برا بدلہ ہے۔ ظالموں کے لیے یعنی جو شیطان کی اطاعت کرے، اس کے چیلوں کی اطاعت کرے، بت پرستی وغیرہ کرے، بتوں کی پوجا کرے، تو اس کے لیے پھر برا انجام ہوگا۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے میں اور خود تمہیں بنانے میں تم لوگوں کو گواہ نہیں بنایا تھا۔ یعنی ایسا نہیں کہ تمہیں سامنے بٹھا کے کہا ہو کہ دیکھو میں کر رہا ہوں، یعنی اس بنانے کے اندر تمہیں کم از کم دیکھنے کے اعتبار سے شریک کر لیا ہو، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، اور نہ میری یہ شان ہے کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا بازو بناؤں، اپنے لیے مضبوطی کا سبب بناؤں، یہ اللہ کی شان نہیں ہے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور جس دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ پکارو میرے شریکوں کو جو گمان کرتے تھے، یعنی جن کو تم میرا شریک گمان کرتے تو اس کو پکارو۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے ان سے خاص طور پہ فرمائے گا کہ پکارو۔ فَدَعَوْهُمْ، تو وہ اللہ کے حکم سے انہیں اپنے شریکوں کو پکاریں گے۔ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، تو وہ شریک لازم سے بات ہے انہیں جواب نہیں دیں گے۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور ہم ان کے درمیان ایک ہلاکت کا میدان بنا دیں گے۔ ہلاکت کا میدان، موبق کہتے ہیں ہلاکت کے میدان کو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کے درمیان ہلاکت کا میدان بنا دیں گے، یا تو ان کے اور جن کو انہوں نے شریک ٹھہرایا تو ان کے درمیان، یا بعض مفسرین کا قول ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اور ان کفار کے درمیان ایک اللہ تعالیٰ جہنم کی وادی ہے جس کا نام موبق ہے، اسے حائل کر دے گا اور یہ ہلاک و برباد ہوں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مائل ہو جانا، اس پر ایمان لانا ہی سعادت ہے، ورنہ بروز قیامت انجام بڑا دردناک ہے۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اور مجرم دوزخ کو دیکھیں گے، فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، تو یقین کر لیں گے کہ انہیں اس میں ضرور گرنا ہے۔ وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور اس سے پھرنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے۔ اب انشاءاللہ بقیہ کلام اگلے پروگرام میں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ کہف کی تفسیر چل رہی تھی اور اس میں ہم نے تقریباً 53 آیات کی تفسیر مکمل کر لی تھی۔ 53ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بروز قیامت مجرمین کا ایک حال بیان کیا تھا، لہذا ارشاد فرمایا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اور مجرمین سے مراد یہ کافر، مشرکین، منافقین، یہ سب فرمایا کہ یہ آگ کو دیکھیں گے۔ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، تو یہ یقین کر لیں گے کہ بے شک ضرور ان کو اس میں گرنا ہے۔ وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور اس سے پھرنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے۔ تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے، کسی ناجائز چیز کا ارتکاب کرتا ہے اور پھر اس کا وہ جرم پکڑا جاتا ہے، تو بسا اوقات پھر اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب بچنے کی کوئی بھی راہ نہیں ہے۔ اس وقت پھر وہ اپنے آپ کو بالکل مجبور سمجھتا ہے، انتہائی حقیر سمجھتا ہے، ندامہ، شرمندگی اور بے بسی اس پر طاری ہوتی ہے۔ بالکل ایسا ہی کفار و مشرکین کے لیے ہوگا۔ فرق یہ ہے کہ دنیا کے اندر اگر کوئی غلط کام کرتا ہوا پکڑا جاتا ہے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے، بعض اوقات کوئی ایسے اسباب بن جاتے ہیں وہ چھٹ جاتا ہے، بعض اوقات سابقہ عزت بحال ہو جاتی ہے، ذلت ختم ہو جاتی ہے، یعنی اس کا کوئی نہ کوئی تدارک ہو سکتا ہے۔
لیکن اگر کوئی دنیا سے رخصت ہو گیا، وہ کافر ہے، مشرک ہے، منافق ہے، اور بروز قیامت اس پر اس قسم کا یہ پچھتاوا جو ہے وہ طاری ہوا، تو اس کا کوئی تدارک نہیں ہے۔ یہ واضح طور پہ اللہ نے ارشاد فرما دیا ہے، آگے جیسے آئے گا، اور پیچھے ہم نے آیات بھی بیان کی کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا اس کی ہرگز بخشش نہیں ہوگی، اس کے علاوہ جسے چاہے گا اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ لہٰذا اگر کوئی کفر، نفاق، شرک کا گناہ کرتا ہوا مرا اور توبہ نہ کر سکا، اس کے لیے پھر بخشش کے دروازے بند ہیں، اور اس کے یہ دردناک انجام آخرت میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ضرور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں طرح طرح کی مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ اور کس لیے وہ بیان فرمائی؟ ہم نے پہلے حکمت بیان کی کہ مثال کے ذریعے بات بہت اچھی سمجھ میں آتی ہے۔ مثال کے ذریعے سامنے والے کی دلچسپی آپ حاصل کر سکتے ہیں، مثال کے ذریعے مشکل سے مشکل بات آسان ہو جاتی ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اسلوب کو بھی اختیار کیا، لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ مثال کے ذریعے اپنی بات سمجھانا سنت الہیہ ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور آدمی ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑا لو ہے، جھگڑا کرنے والا ہے، جدل کرنے والا ہے۔ یہ ویسے تو آیت کا کہا گیا کہ کافر کے بارے میں ہے، ہر کافر کے بارے میں، کہ اکثر جو کافر ہیں وہ جھگڑا لو ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے، مومنین سے جھگڑا کرتے ہیں۔ لیکن ہم عام معنی لے لیں، انسان، نفس انسان لیں، جس میں مسلمان بھی شامل ہے، کافر بھی شامل ہے، کہ انسان بہت زیادہ جھگڑا لو ہے، جھگڑا کرنے والا ہے۔ عام لوگوں سے بھی جھگڑا ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرنے والا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ جھگڑا بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا کہ زبان کے ذریعے کرے آدمی اور اس طرح آسمان کی طرف دیکھ کے جھگڑا کرنا شروع کر دے۔ یہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی نہ رہے تو یہ بھی ایک جھگڑے کی صورت ہے، کہ گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے راضی نہیں ہے، اب جھگڑا کر رہا ہے۔ جھگڑا کرنا، اختلاف کرنا، تو وہ اختلاف کر رہا ہے اللہ کی رضا کے خلاف، اپنے دل میں ناپسندیدگی محسوس کر رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی اس حکمت کو اپنے لیے بہتر تصور نہیں کر رہا، اور یہ طریقہ غلط ہوتا ہے۔ ہمیں جھگڑا لو نہیں بننا چاہیے، اختلاف کرنے والا بننا نہیں چاہیے، خصوصاً اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے لیے ہم بالکل ہر لحاظ سے اللہ کے ہر فعل کے موافق ہونے کی کوشش کریں۔ وہ ہمیں سختی میں رکھے، اے اللہ ہم تجھ سے راضی، وہ نعمت میں رکھے، یہ اس کا بہت بڑا کرم، وہ ہم سے کچھ چھین لے تو ہم کہیں وہ اسی کی چیز تھی، وہ لے لی کوئی بات نہیں، وہ ہمیں کچھ عطا کرے تو اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے اپنے خزانوں میں سے ہمیں کچھ عطا فرما دیا۔ تو بالکل کسی بھی لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، یعنی دل میں کسی بھی لحاظ سے تنگی پیدا نہیں ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے کسی بھی قول کے خلاف، اللہ تعالیٰ کے افعال کے خلاف، اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کے خلاف ہمیشہ دل سے راضی رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، اور کس چیز نے انسانوں کو اس بات سے روک دیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتے جب کہ ان کے پاس ہدایت آ گئی۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ سوال لا علمی کی وجہ سے ہو، ہمیشہ یاد رکھیں سوال لا علمی کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات سامنے والے پر سوال کے ذریعے اس کو توبیخ کرنا مقصود ہوتا ہے، ڈانٹنا ڈپٹنا مقصود ہوتا ہے۔ جیسے اس میں ہے کہ جب ان لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی، یعنی قرآن آیا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو پھر کس چیز نے ان کو ایمان لانے سے روکا؟ اس سے بڑی اور اللہ کی کون سی نشانی چاہتے ہیں؟ ایسا عظیم قرآن پاک کہ جس میں قیامت تک ایک حرف کا بھی تغیر و تبدل نہیں ہوگا، اور وہ نبی جو سر سے لے کر پیر تک سراپا معجزہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ترین بندے، جن کا اخلاق ایسا نفیس کہ اس میں عیب کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، آج تک کوئی عیب نہیں نکال سکا، تو اتنی عظیم نشانیاں حاصل کرنے کے باوجود ایمان لے کر کیوں نہیں آئے؟ یہ ان پہ توبیخ ہے، ڈانٹ ڈپٹ ہے، اور ان کی کم عقلی کا بیان ہے۔ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے، یعنی ایسا کیوں نہیں ہوا کہ یہ ہدایت آئی تھی تو ایمان لاتے اور اپنے رب سے استغفار کرتے؟ اللہ، مگر، اب خود جواب دیتا ہے، ان تأتیہم سنت الاولین، مگر یہ کہ ان پر اگلوں کا طریقہ آئے، او یأتیہم العذاب قبلا، یا ان پر قسم قسم کا عذاب آئے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ کیوں ایمان لے کر نہیں آتے جبکہ ہدایت ان کے پاس آ گئے، اور کیوں اپنے رب سے استغفار نہیں کرتے؟
اس سے پہلے کہ ان پر طرح طرح کے عذابات آئیں، یا جیسے پہلے لوگوں کے اوپر معاملہ ہوا تھا کہ وہ تباہ و برباد کر دیے گئے، ایسے ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا جائے۔ تو گویا کہ سمجھایا جا رہا ہے کہ برے وقت کا سامنا کرنے سے بہتر ہوتا ہے کہ انسان اس سے پہلے سنبھل جائے اور اپنے رب پر ایمان لانے کی کوشش کرے۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور ہم نے رسولوں کو صرف اس لیے بھیجا کہ وہ خوشخبری سنائیں اور ڈر سنائیں، یعنی رسولوں کو ہم نے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر ہی بھیجا ہے۔ تو یہ دو کام نبیوں کے بڑے ہوتے ہیں، ایک یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر سناتے ہیں، یعنی عذابات سے لوگوں کو ڈراتے ہیں، اور دوسرا خوشخبری سناتے ہیں۔ لہذا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو عظیم مقاصد بیان فرمائے انبیاء علیہم السلام کو بھیجنے کے، ان دو کو یاد رکھنا چاہیے۔ بعض اوقات بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف ڈر کو پسند کرتے ہیں، ڈراتے جاؤ، سامنے والے کو ڈراتے جاؤ، اور مقصد اگرچہ نیک ہوتا ہے کہ چلو اس طرح ہم ان کو دین کی طرف مائل کریں گے، نیک بنائیں گے، پرہیزگار بنائیں گے۔ اور بعض ہوتے ہیں جو صرف خوشخبری سناتے ہیں، وہ سوچتے ہیں چھوڑو عوام کو ڈر سنائیں گے تو لوگ ہو سکتا ہے ہم سے بدظن ہو جائیں، ان کو خوش کرو، تو پھر وہ چاہے سامنے فاسق ہوں فاجر ہوں، وہ ان کے لیے رحمت کے واقعات سنائیں گے، کوئی عذاب کی بات نہیں، کوئی ڈر کی بات نہیں ہوگی۔ دونوں ہی طریقے غلط ہیں، کیونکہ صرف عذاب سنائیں گے تو لوگ مایوسی میں مبتلا ہو جائیں گے، صرف آپ رحمت کے واقعات سنائیں گے تو لوگ گناہوں پر دلیر ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ناجائز تصور ذہن میں پیدا ہوگا۔ لہذا اعتدال، اللہ نے بیان فرمایا ہم نے انبیاء علیہ السلام کو خوشخبری سنانے والا بنا کر بھی بھیجا ہے اور ڈر سنانے والا بنا کر بھی بھیجا ہے، لہٰذا یہی طریقہ ہمیں بھی اختیار کرنا چاہیے۔ مقررین اور خصوصاً جیسے وہ بیان کرنے والے، تقریر کرنے والے خطباء ہیں یا علماء ہیں، یہ جب بھی بیان کریں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جہاں اللہ کی رحمت کے واقعات بیان کریں وہاں تھوڑی سی ڈر کی بات بھی ہونی چاہیے، اگرچہ ریشو کم زیادہ ہو سکتا ہے، کسی مقام تقاضائے ماحول کے تحت ڈر کی باتیں زیادہ ہو جائیں، جیسے مثال کے طور پہ کسی کا انتقال ہوا، اس محفل میں بیان کا موقع ملا، تو بہتر یہ ہے کہ وہاں پہ تھوڑا سا لوگوں کو ڈرایا جائے، کیونکہ مقام عبرت ہوتا ہے، لوگ خوف بھی محسوس کر رہے ہوتے ہیں، انہیں اپنی موت بھی یاد آ رہی ہوتی ہے، ایسے وقت میں ذرا ڈرانا دھمکانا زیادہ مفید ہو سکتا ہے۔ اور بعض جگہ جیسے کوئی خوشی کا موقع، اس میں بیان کا موقع ملا تو رحمت کے واقعات سنا ڈالے، لیکن تھوڑا تھوڑا ڈر بھی ہونا چاہیے۔ تو کمی زیادتی ہو سکتی ہے، لیکن ان دونوں کا بیان بہت ضروری ہے۔ صرف اگر ہم رحمت کے واقعات سنائیں گے تب بھی نقصان، صرف ڈر ہی سناتے رہیں گے تب بھی نقصان، ان دونوں کو اعتدال کے ساتھ بیان کرنا ضروری ہے۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، اور جو کافر ہیں وہ باطل کے ساتھ جھگڑتے ہیں، یعنی باطل کو لے کر اور پھر وہ جھگڑا کرتے ہیں، لِيُدْحِضُوا بِهِ بِحَقًّا، تاکہ اس سے حق کو ہٹا دیں، یعنی اپنے باطل قوتوں کے ساتھ وہ جھگڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حق کو ختم کر دیا جائے۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور وہ میری آیات کو اور ان چیزوں کو جن کے ذریعے انہیں ڈرایا گیا ہے وہ مذاق بنا لیتے ہیں۔ تو یہ کفار کا طریقہ دیکھیں، بیان کیا کہ کفار باطل کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے تاکہ حق کو ہٹا۔ نمبر 2 کہ وہ میری آیات اور جن چیزوں سے ڈرایا جاتا ہے، یعنی عذاب کے واقعات، عذاب قبر، جہنم، اللہ کی گرفت وغیرہ، ان کا وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ تو یہ کفار کی صفت ہے، ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود اس طریقے کو اختیار کیے ہوئے ہوں کہ ہم مطلب جب کوئی حق بات کہی جاتی ہے، دین کی بات آتی ہے، تو اپنے دنیاوی نفعوں کے لیے یا دین سے دوری کی وجہ سے ہم اس کے خلاف علم بغاوت اٹھا لیتے ہیں اور اس کے خلاف کلام کرنا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ دوسروں کو ابھارتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے کیا ایسا تو نہیں کہ ہمارے سامنے جب آیات پڑھی جاتی ہوں یا عذاب سے ڈرایا جاتا ہو تو ہمیں مذاق سوچتا ہو اور ہم مطلب ہنسی کھیل بنا لیتے ہوں کہ ارے جی دیکھو بڑی آیتیں سنا رہے ہیں، بڑے عذاب سنا رہے ہیں، ہم تو یوں کر دیں گے، جیسے کہ نوجوانوں کی بسا اوقات عادت ہوتی ہے، خصوصاً جب وہ سارے بے تکلف دوست مل کر بیٹھے ہوتے ہیں اور پھر کوئی انہیں سمجھانے کی کوشش کرے تو اسی قسم کے پھر رویے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک بری عادت ہے، غلط عادت ہے۔ اللہ کے عذاب کا مذاق اڑانا یہ بعض صورتوں میں کفر بھی ہو سکتا ہے، لہذا ایسی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جس شخص کے سامنے اس کے رب کی آیات کا ذکر کیا جائے یا آیات یاد دلائی جائیں، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، تو وہ ان سے منہ پھیر لے،
وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور اس کے ہاتھوں نے جو آگے بھیجا تھا، یعنی جو عمل کیے تھے انہیں بھول جائے۔ تو یہ دیکھیں دو باتیں یہاں بیان فرمائیں۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جب اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی کسی آیت کا ذکر کیا جائے، اسے یاد دلائی جائے تو اس سے منہ پھیر لے، ماننے سے انکار کر دے، اور دوسرا جو آگے گناہ وغیرہ کیے تو اس کو بھول جائے۔ تو یہ دو عادات خدا نخواستہ ہمارے اندر بھی تو نہیں، یہ توجہ کرنا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی آیت ہمارے سامنے بیان کی جائے، چاہے عذاب پر مشتمل ہو، گناہوں سے دور رکھنے کے احکام پر مشتمل ہو، نیک اعمال کی کثرت کرنے کی تلقین پر مشتمل ہو، ہمیں غور سے سننا چاہیے، اسے قبول کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے جو ہم نے آگے گناہ بھیجے انہیں کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے، انہیں یاد رکھ کر تاکہ توبہ اور استغفار ہم کر سکیں۔ لیکن یہاں تھوڑی سی بات یاد رکھیے گا، ایک بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات سن کر ان سے منہ پھیر لینا یہ ہمیشہ ناجائز نہیں ہوتا۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم عصر ہیں، ہم زمانہ ہیں، ان کے پاس کچھ بد مذہب قسم کے لوگ آئے جن کے عقیدے خراب تھے، تو انہوں نے آ کر کہا کہ ہم آپ کے سامنے قرآن پیش کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تم سے نہیں سنوں گا۔ انہوں نے کہا اچھا ہم حدیث بیان کرتے ہیں، حدیث سن لیجئے۔ فرمایا یہ بھی نہیں سنوں گا۔ وہ کافی اصرار کرتے رہے لیکن آپ نے منع کیا، حتیٰ کہ وہ مایوس ہو کر چلے گئے۔ تو کوئی قریب تھا، کوئی معتقد ہوگا، اس نے عرض کی کہ حضرت اگر کچھ سن لیتے تو کیا حرج تھا، وہ قرآن و حدیث ہی تو سنا رہے۔ تو فرمایا کہ نہیں، یہ گمراہ لوگ ہیں، یہ قرآن و حدیث کے قرآن و حدیث کو میرے سامنے بیان کر کے اس کی اپنے پاس سے کوئی غلط تعویل کرتے، غلط تفسیر کرتے، اور ہو سکتا ہے کہ میں گمراہ ہو جاتا، لہٰذا آپ نے سننے سے انکار کر دیا۔ یہ بالکل معقول بات ہے کہ کوئی اگر آیت پڑھ رہا ہے اور بیان کر رہا ہے اور ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ غلط بیان کر رہا ہے تو اس کی پھر نہ سنیں تو کوئی اس میں حرج بھی نہیں ہے، منہ پھیر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ وہاں پر ہے کہ جب کوئی ہمیں ہدایت دینا چاہ رہا ہو، بات بالکل معقول کہہ رہا ہے، لیکن ہمارے نفس کو وہ ہدایت کی بات بری لگ رہی ہو کیونکہ ہمارے خلاف ہے۔ مثلا معاذ اللہ کوئی شخص ہے وہ زنا کا مرتکب ہے، اب قرآن زنا سے منع کر رہا ہے، کسی نے آیت پڑھی تو اس کو بڑا غصہ آیا کہ بھئی یہ کیوں ایسی آیتیں سنا رہے ہیں کہ زنا سے بچو، حالانکہ اس کو بڑی لذت ہے، اس کے لیے بڑا مزہ اس کو محسوس ہوتا ہے، وہ عادی ہے اس چیز کا۔ تو لازم سی بات ہے کہ پھر وہ اس کو اگر منع کر رہا ہے یا اس سے منہ پھیر رہا ہے تو اپنی ذاتی نفسانی غرض کی بنا پر ہے، اور یہ قابل گرفت ہے۔ اسی طریقے سے اپنے گناہوں کو بھولنا نہیں چاہیے تاکہ توبہ استغفار کا موقع ملے، لیکن بعض صورتوں میں گناہ کا بھول جانا بہتر ہوتا ہے۔ وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں کو یاد کرے، یاد کرنے کے بعد خوب ان پہ نادم ہو، پشیمان ہو، روئے، گڑ گڑائے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کامل توبہ کرے، اور توبہ کرنے کے بعد پھر اپنے گناہ کو بھول جائے۔ اس لیے کہ اگر وہ گناہ کو یاد رکھے گا تو فرمایا اگر تم اپنے سابقہ خطاؤں کو یاد کرو گے تو موجودہ وقت کی برکت سے محروم ہو جاؤ گے۔ لازم سی بات ہے کہ اس میں اگر آپ کچھ نیک عمل کر سکتے ہیں لیکن آپ نہیں کر رہے، بلکہ آپ بیٹھ گئے، ارے میں نے فلاں گناہ کیا تھا، فلاں مجھ سے خطا ہوئی تھی، فلاں وقت میں نے یہ کہہ دیا تھا، فلاں وقت یہ کیا تھا، ان باتوں کو یاد کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ یہ کہ آپ کو ندامت اور پچھتاوا ہوگا، وہ پہلے ہو چکا اور اس پہ آپ توبہ بھی کر چکے ہیں، لہٰذا اب ان کو یاد کرنے سے ضیاء وقت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا، یعنی وقت ضائع ہوگا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ ایک دفعہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے کامل ان پہ توبہ کریں، نادم شرمندہ ہو کر، اور اللہ کی رحمت، اللہ کی بارگاہ سے مکمل امید لگا کر رکھیں، بلکہ کامل یقین رکھیے کہ وہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اب اس کو بھول جائیں، اب آگے دیکھیں کیا کرنا ہے، اور ہمیشہ ذہن بنائیں کہ اگر کوئی خطا ہو جائے تو توبہ کرنے کے بعد یہ سوچئے کہ اب اس جو شیطان نے مجھ سے خطا کروائی تو اب اس کا کفارہ میں کیسے ادا کروں گا، اس کا تدارک کیسے کروں گا۔ تو اصول یہ بنا لے کہ مثلا ایک اگر خطا کروائی تو اس کی جگہ 50 نیک اعمال کا ارتکاب کروں گا، اور ایسے نیک عمل کرنا زیادہ مفید ہوتا ہے جس کا اثر دوسروں تک پہنچے۔ نیکی کی بات کہنا، تلقین کرنا، کوئی کتاب لکھ دینا، کسی کو ثواب جاریہ اپنے لے کر دینا، تاکہ اس غلطی کا تدارک ہو اور شیطان پچھتائے کہ میں نے کیوں اسے اس گناہ کے اندر مبتلا کیا تھا۔ یہ ایک روایت بھی ہے کہ بعض اوقات شیطان کسی بندے سے گناہ کروا کے پچھتاتا ہے کہ میں نے اس گناہ میں اس کو کیوں میں نے مشغول کر دیا، اس لیے کہ وہ آدمی اس گناہ پہ کامل توبہ کر کے اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ اس پر مزید کلام کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ کہف کی تقریباً 57 آیات کی تفسیر ہو چکی تھی۔ 57ویں آیت کی کچھ تفسیر ابھی باقی تھی، حصہ باقی تھا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا میں ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا، کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات یا اس کے رب کی آیات یاد دلائی جائیں، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، پھر وہ ان سے منہ پھیر لے، وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور بھول جائے ان تمام چیزوں کو جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجی۔ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ہم نے ان کے دلوں پر، بے شک ہم نے ان کے دلوں پر غلاف کر دیے ہیں، أَن يَفْقَهُوهُ، کہ وہ قرآن کو نہ سمجھیں، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں جس کو کہتے ہیں کہ جیسے روئی ہے یا کوئی کیل ٹھونس دی گئی ہے کہ آواز اندر تک نہ پہنچے، وقر اس چیز کو کہتے ہیں رکاوٹ ہے۔ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تو اس وقت وہ ہرگز راہ نہیں پائیں گے۔ تو اس میں پہلی بات تو اللہ نے جو ارشاد فرمائی کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات اسے یاد دلائے جائیں تو وہ ان سے منہ پھیر لے۔ یہ آیات اگرچہ حقیقتاً کفار کے بارے میں ہے کہ جب انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ آیات جن میں شکوک و شبہات کی کوئی گنجائش نہیں اور جنہیں کسی دلیل سے رد نہیں کیا جا سکتا، غلط ثابت نہیں کیا جا سکتا، قلب اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ یہ بالکل حق ہیں، درست ہیں، سچ ہیں، صحیح ہیں، اس کے باوجود اگر کسی کے سامنے پیش کریں اور وہ ان پر غور و تفکر کر کے ایمان کی دولت حاصل نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار نہ کرے، آخرت میں اٹھائے جانے کا قائل نہ ہو، تو یہ اس کی غلطی ہے۔ لہذا فرمایا کہ پھر وہ ان سے منہ بھی پھیر لے، یعنی ان کو تسلیم نہ کرے، تو وہ بہت ہی بڑا ظالم شخص ہے، اور اس کا ظلم کسی اور پر نہیں بلکہ اس کا ظلم خود اپنی ذات کے اوپر ہے۔ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جس کے سامنے اللہ کی آیات پیش کی جائیں اور ان آیات میں ایسے دلائل موجود ہوں کہ جو انسان کو ہدایت تک پہنچا دیتے ہیں، ہدایت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اس کے باوجود اگر کوئی منہ پھیر لے تو اس کو اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنی جان پہ بہت بڑا ظلم کرنے والا ہے۔ دوسرا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جو کچھ آگے بھیج دیا اس کو بھول جائے، یعنی جو مطلب کافر رہا، مشرک ہے، منافق ہے، اس نے گویا کہ کفر، شرک اور نفاق کو اپنے لیے آگے بھیجا ہے جس کا بدلہ وہ پائے گا۔ اسی طرح جو انہوں نے گناہ کیے، خطائیں کیں، نافرمانی رب کی، یہ تمام گویا کہ انہوں نے آگے بھیجی ہے اور اس کا برا بدلہ ان کو میدان محشر میں حاصل کرنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اپنی جان پر ظلم کرنا قرار دیا، بلکہ اظلم، اس میں تفضیل کا صیغہ بیان فرمایا کہ وہ بہت دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ظلم کرنے والا ہے۔ تو جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ اگرچہ یہ کفار کے بارے میں ہے، لیکن مسلمان کو بھی غور و تفکر کرنا چاہیے کہ کافر کا آیات سے منہ پھیرنا بطریق انکار ہوتا ہے، میں ان کو تسلیم ہی نہیں کرتا۔ اور اگر مسلمان کا بھی اس طرح ہوتا ہے کہ اس کے سامنے اللہ کی کوئی آیات پیش کی گئیں اور وہ ان سے منہ پھیرے، تو الحمدللہ مسلمان کبھی بھی انکار کے طور پر آیات کا انکار نہیں کرے گا انشاءاللہ، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ عمل کے اعتبار سے کرے، بطریق عمل، یعنی اس سے کہا جائے کہ بھئی دیکھو یہ اللہ نے عذاب کی آیات بیان فرمائیں، یہ گناہ ہے، یہ ثواب ہے، ثواب اختیار کرو، گناہ کو چھوڑ دو، وہ اقرار کرے گا کہ ہاں یہ سب آپ صحیح کہہ رہے ہیں، حق ہے، سچ ہے، لیکن اس کی عملی خرابی، اس کی کوتاہی ایسی ہوگی کہ وہ اس پر عمل نہیں کر پائے گا، تو یہ بھی منہ پھیرنا ہوتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کی آیات سے انکار کرتے ہوئے منہ پھیرا جائے تو یہ کفر ہوتا ہے، اور اگر ان کا اقرار کیا جائے، ان کو حق اور سچ تسلیم کیا جائے، لیکن عمل میں انسان کوتاہی کا مرتکب ہو جائے، تو پھر اس میں بعض اوقات وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، بعض اوقات گناہ صغیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، بعض اوقات گناہ نہیں ہوتا لیکن شریعت اس کے اس منہ پھیرنے کو ناپسند رکھتی ہے، کیونکہ آیات سے مختلف احکام ثابت ہوتے ہیں، کبھی فرض، کبھی واجب، کبھی سنت مؤکدہ، کبھی غیر مؤکدہ، کبھی مستحب۔
اب اگر وہ فرض سے منہ پھیرتا ہے یعنی عمل نہیں کرتا تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، واجب کو ترک کرتا ہے تو گناہ صغیرہ کا مرتکب ہوگا، اگر سنت مؤکدہ کا تارک ہے تو ایک دو بار تو اس نے گویا کہ برا کیا، اور اگر ترک کی عادت بنا لے تو پھر وہ گنہگار بھی ہوگا، اور اگر سنت غیر مؤکدہ کو کوئی حکم ثابت ہوتا ہے یعنی اس درجے کا حکم ثابت ہوتا ہے، اگرچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ساتھ ہی ہوتا ہے کہ نبی کریم نے کوئی آیت کے اوپر عمل کیا اور یا قرآن کا کوئی حکم عمل کر کے دکھایا، پھر یہ سنت مؤکدہ غیر مؤکدہ تقسیم بنتی ہے، لیکن بہرحال ہم حکم کے اعتبار سے کہ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جو سنت غیر مؤکدہ کہلاتے ہیں، ان کو اگر کوئی شخص ترک کرے گا گنہگار تو نہیں ہوگا، لیکن شریعت کو ناپسند کیا ہے، اور جو مستحبات ہیں ان کا ترک نہ گناہ ہے نہ شریعت نے اس کو ناپسند کیا ہے، لیکن ثواب سے محرومی ضرور ہے۔ تو جیسے جیسے اعمال میں درجہ بندی ہوتی ہے ان کے درجے اعمال کے بلند ہوتے ہیں یا پستی کی طرف آتے ہیں، جتنا بلند عمل ہوگا اس کو کرنے پر ثواب اتنا زیادہ، ترک کرنے پر اتنا ہی زیادہ عذاب۔ تو یہ جو اللہ نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی آیات سے منہ پھیرے، تو جو شخص آیت سے ثابت ہونے والے کسی حکم سے منہ پھیرے گا، اس حکم کا جو درجہ ہوگا اس کا منہ پھیرنا اتنا ہی برا یا اس سے کم برا یا اس سے کم برا اس طرح کا حکم رکھے گا، لیکن ہے نہیں برا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات سے منہ نہ پھیرنا کامل طور پر دو ہی طریقے سے ہوگا نہ پھیرنا، کہ آدمی ان کو آیات سے جو بھی آیت آگے سامنے پیش کی جائیں اس سے جو ثابت حکم ہوگا اسے حق اور سچ تسلیم کرے اور اس کو عملی طور پر اپنے اوپر نافذ بھی کرے، تو ہم کہیں گے اس نے بالکل منہ نہیں پھیرا۔ اور اگر کسی نے ان دونوں چیزوں کو ترک کر دیا کہ آیات کو حق اور سچ تسلیم بھی نہ کرے اور ان پر عمل بھی نہ کرے، تو گویا اس نے کامل طور پہ منہ پھیر لیا۔ اور اگر درمیان کا درجہ ہو کہ حق اور سچ تو تسلیم کرتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، تو یہ پھر درجہ ایک برا ضرور ہے، لیکن پہلے دو کے مقابلے میں تھوڑا سا نہیں پہلے وہ جو ہم نے کہا کہ دونوں طریقے سے منہ پھیر لے اس سے ذرا کم درجے کا ہوتا ہے۔ اور اگر کسی نے اس طرح کیا کہ آیات کو حق اور سچ تو تسلیم نہیں کرتا لیکن ان پہ عمل کرتا ہے، تو حق اور سچ تسلیم نہ کرنا یہ کفر ہے۔ اب اگر وہ عمل کرتا بھی رہے گا، جیسے کہ غیر مسلم بہت سی آیات پر عمل کرتے ہیں لیکن وہ آیات پر عمل کرنے کی نیت سے عمل نہیں کر رہے، بلکہ وہ ایک چیز کو اچھا سمجھتے ہیں اس کو وہ کر رہے ہیں، اگرچہ وہ جو جس چیز کو اچھا سمجھ رہے ہیں وہ ہماری آیات سے بھی ثابت ہے، لیکن وہ آیت پر عمل نہیں کر رہے ہیں اور وہ آیات کو حق اور سچ تسلیم بھی نہیں کرتے ہیں، تو اب ان کا عمل کرنا ان کے لیے بالکل نافع نہیں ہوگا۔ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات اس کے سامنے پیش کی جائیں تو وہ ان سے منہ پھیر لے۔ اب ہمیں غور و تفکر کرنا ہے کہ اگر ہمارے سامنے آیات قرآنیہ پیش کی جاتی ہیں یا حدیث جو قرآن پاک کی آیات کی حقیقتاً شرح اور تفسیر ہیں، انہیں جب ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو ہم منہ تو نہیں پھیر لیتے، اس پہ غور کرنا ہوگا۔ تو بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان انکار کر بیٹھتا ہے مسلمان ہونے کے باوجود۔ یہ دو صورتوں میں ہوتا ہے کہ یا تو عالم انکار کرے گا یا جاہل۔ عالم جو انکار کرتا ہے وہ اصل میں آیت کا انکار نہیں کرتا، بلکہ جیسے فقہا کا اختلاف ہوتا ہے، مجتہدین کا اختلاف ہوتا ہے کہ آیت سے ایک عالم نے کچھ استدلال کیا، دوسرا اس کا رد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جو آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں، میں اس ثابت شدہ کا انکار کرتا ہوں، اس آیت سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے۔ تو یہ جو انکار کرنا ہے حقیقتاً آیت کا انکار کرنا نہیں ہے، بلکہ آیت سے جو حکم نکالا جا رہا ہے اس حکم کا انکار کرنا ہے، اور اس میں کوئی مطلب اختلاف نہیں ہے کہ اس میں دونوں فریق قابل گرفت نہیں ہوتے۔ جیسے قرآن پاک کی آیت ہے کہ یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ یہ مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو 3 قروء تک روکے رکھیں۔ اس میں طلاق یافتہ عورت کی عدت کی مدت بیان کی گئی ہے۔ اب 3 قروء تک روکے رکھیں، قروء کیا ہے؟ جب تحقیق کی گئی تو قروء قرء کی جمع ہے، اور قرء کا لفظ جو ہے کلام عرب میں 2 چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک حیض کے لیے، دوسرا طہر کے لیے۔ حیض تو وہ ایام مخصوصہ ہیں عورت کے، اور ان 2 ایام مخصوصہ کے درمیان جو پاکی کے ایام ہوتے ہیں، یعنی ایک دفعہ حیض آیا پھر پاکی کے ایام آتے ہیں پھر حیض آتا ہے، تو ان 2 جو ناپاکی کے دن ہیں ان کے بیچ میں جو پاکی کے ایام ہوتے ہیں انہیں طہر کہتے ہیں۔ اب ایک ہی لفظ ہے اور اس سے ضدین ثابت ہو رہے ہیں، یعنی دونوں ایسے معانی ہیں اس کے جو آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں، حیض اور طہر۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدلائل کثیرہ یہاں پر حیض مراد لیا ہے،
لہٰذا علماء احناف کے نزدیک جو حیض والی خاتون ہوتی ہے اس کی طلاق کی عدت 3 حیض ہیں، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر طہر مراد لیتے ہیں، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ 3 پاکی کے ایام گزریں گے تو عورت کی عدت پوری ہوگی۔ اب یقینی سی بات ہے کہ امام شافعی حیض یہاں مراد لینے کا انکار کر رہے ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طہر مراد لینے کا انکار کر رہے ہیں۔ تو یہ حقیقتاً آیت کا انکار نہیں ہے، بلکہ آیت سے جو استدلال کیا جا رہا ہے، دلیل پکڑی جا رہی ہے، دلیل طلب کی جا رہی ہے، یا جو ایک نتیجہ اپنے فہم کی بنا پر نکالا جا رہا ہے، کیونکہ صراحت نہیں ہے، وضاحت نہیں ہے، قرآن میں صراحتاً وضاحت کے ساتھ بالکل واضح حکم نہیں ہے، بلکہ مجتہد کو موقع دیا گیا کہ وہ غور و تفکر کر کے حکم کو نکالے، لہٰذا یہاں ایک دوسرے کا انکار کرنا کفر نہیں ہوگا۔ تو ایک تو ہوتا ہے کہ آیت کا انکار کرنا مسلمانوں میں پایا جا سکتا ہے، اور وہ ہے بدطریق جو عالم انکار کریں گے، تو وہ حقیقتاً آیت کا انکار نہیں کرتے ہیں، بلکہ آیت کو جب بطور دلیل آپ پیش کر رہے ہیں اپنے ایک موقف پر، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے اس موقف پر یہ آیت دلیل نہیں بن سکتی۔ تو حقیقتاً آیت کا انکار مقصود نہیں ہوتا، بلکہ جس موقف پر جو آپ کا ایک نظریہ ہے اس پر آپ بطور دلیل آیت کو پیش کر رہے ہیں، اس نظریے کا انکار مقصود ہوتا ہے، آیت کا نہیں۔ اور ایک انکار ہوتا ہے جاہلوں کا، عالم کا نہیں۔ یہ بکثرت ہمیں نظر آیا کہ وہ باقاعدہ آیت کا انکار کر دیتے ہیں مسلمان ہونے کے باوجود۔ اس میں کئی صورتیں مثال کے طور پر کہ بعض متبعین ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بڑے نے کوئی بات، بڑا بھی جاہل ہے مثلا، اور اس نے کوئی آیت پیش کر دی مطلب غلط موقف کے اوپر، دوسرے اس کو سمجھانا چاہا کہ دیکھو یہ حکم تو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، یا جو آپ پیش کر رہے ہیں غلط ہے، تو وہ متبعین دوسرے کے دلائل کا یکسر انکار کر دیتے ہیں، ہم اس آیت کو مانتے ہی نہیں، ہم وہی مانیں گے جو ہمارے بڑے نے کہا، ہم اس کو نہیں مانتے۔ تو صراحتاً حکم کا بعض اوقات انکار کر دیتے ہیں، بعض اوقات آیات کا بھی انکار کر دیا جاتا ہے جہالت کی بنا پر، یہ ہو سکتا ہے، تو یہ کفر ہوتا ہے۔ عالم کا انکار جو ہے وہ کفر نہیں ہے، جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ مجتہدین اختلاف کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے ہاں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ آیت کا ہی انکار ہو جائے، لیکن اس کے اندر جو تفصیل ہے وہ آپ کو بتائی۔ اب ہے دوسرا کہ عمل کے اعتبار سے، تو اس میں کثیر مسلمان مبتلا ہیں کہ الحمدللہ ہمارے مسلمانوں کی میجورٹی ایسی ہے کہ جو قرآن کی کسی آیت کا انکار نہیں کرتی ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے کوتاہیاں بہت زیادہ ہیں۔ قرآن کے واضح حکم موجود ہیں، ہم لوگ اس پر عمل نہیں کر پاتے ہیں، سستی کی بنا پر، غفلت کی بنا پر، نفسانی خواہشات کی کثرت کی بنا پر، دنیاوی ماحول کے تقاضوں کی بنا پر، اپنی باطنی کمزوری کی بنا پر، عیش و آرام میں پلنے بڑھنے کی وجہ سے کئی امور اس میں کار فرما ہو سکتے ہیں کہ اپنے رب کے حکم کو ٹالتے ہوئے انسان خوف محسوس نہیں کرتا کہ بروز قیامت میں اس کا جواب کیسے دوں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ کر میں کس طرح عذر خواہی پیش کروں گا۔ تو لہٰذا یہ اگر بیماری ہمارے اندر موجود ہو، ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، تو اسے دور کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ کہ آدمی بھول جاتا، اس سے بڑھ کر ظالم کون، جو اس چیز کو بھول جاتا ہے جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ تو یہ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی تھوڑا سا عرض کیا تھا کہ کبھی بھی انسان سے گناہ ہو جائے تو پہلی بات تو یہ کہ توبہ سے پہلے اس کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے، نادم ہونا چاہیے، شرمندہ ہونا چاہیے، اور جب ندامت اور شرمندگی اسے توبہ کی طرف مائل کر دے تو توبہ میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اور توبہ کرنے کے بعد پھر یہ بزرگوں نے فرمایا کہ کامل توبہ کرنے کے بعد اب اس گناہ کو آپ بھول جائیں، اس لیے کہ اگر آپ اس گناہ کو بار بار یاد کریں گے تو جتنی دیر اس پہ غور و تفکر چلتا رہے گا آپ موجودہ وقت کی برکت سے محروم رہیں گے، لہٰذا اس کو بھول کر اب موجودہ وقت کی برکت آپ حاصل کریں، اور ہمیشہ یہ طریقہ رکھیں کہ کوئی خطا ہو جائے تو ندامت اور شرمندگی میں دیر نہیں ہونی چاہیے، اس کے بعد توبہ کا عمل اختیار کرنا چاہیے، اور اس کے بعد کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اتنے نیک عمل کریں کہ اس گناہ کا گویا کہ کفارہ بن جائے۔ پھر اس کے بعد اپنے برے عمل کو بھول جانے میں کوئی حرج نہیں، وہ قابل گرفت نہیں۔ یہاں جو بیان فرمایا کہ اگر ہم مسلمان کے اعتبار سے اس آیت کو دیکھیں کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا اس کو بھول جائے، تو یہ وہی شخص ہے کہ جو اپنے گناہ کرنے کے بعد ان پہ ندامت اور توبہ کا اظہار بھی نہ کرے، اور بڑے بڑے گناہ کرنے کے بعد ان کو بھول جائے اور یہ سوچے کہ میں نے کیا ہے۔ تو یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ انسان نیک عمل کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے، وہ نمازی بھی ہے، حاجی بھی ہے، اور غریبوں کو کھانا وغیرہ کھلاتا ہے، تو یہ ایسے جو افراد ہوتے ہیں اگر ان سے کوئی خطا سرزد ہو جائے
تو کبھی کبھی شیطان کان میں آ کے چپکے سے کہتا ہے کہ کیا ہوا اگر تھوڑے بہت گناہ ہو گئے، اگر مسلسل ہو بھی رہے ہیں تو تم اتنے مسلسل نیک عمل بھی تو کر رہے ہو، غریبوں کو دے رہے ہو، اتنے زیادہ لوگوں کو علم سکھا رہے ہو، دین کا کام کر رہے ہو، تم نے مسجد بنا دی، مدرسے چلا رہے ہو، کیا ہوا اگر تھوڑا بہت ہو گیا تو؟ پھر یقین دلاتا ہے کہ فکر نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے، تمہارے اتنے سارے نیک اعمال کے مقابلے میں چند گنتی کے گناہ اگر پیش ہو بھی گئے تو وہ معاف فرما دے گا۔ یہ بھی ایک بڑی مصیبت ہوتی ہے کہ انسان اپنی چند نیکیوں کے ارتکاب کو پیش نظر رکھ کر گناہوں پر مرتب ہونے والے عذاب کو بھول جاتا ہے اور اپنے بارے میں خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہوں کو بخش دے گا، نظر انداز کرے گا، گرفت بالکل میری نہیں ہوگی، ہاں ان نیک اعمال پہ ثواب ضرور مرتب ہوگا۔ یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ صحیح تو یہ ہے کہ انسان کو گناہوں کے اوپر ندامت، شرمندگی اور گرفت کا خوف زیادہ ہونا چاہیے اور نیک عمل پہ گھمنڈ پہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ یوں سوچیں کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضی کا مالک ہے، میرے کسی گناہ پہ ناراض ہو کہ تمام نیک عمل کو نظر انداز کر دے تو کیا ہوگا؟ تو اس سے دل میں خوف پیدا ہوگا، لہٰذا اس قسم کی عادات اگر ہیں تو انہیں بھی دور کرنی چاہیے۔ پھر آگے فرمایا کہ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے کر دیے ہیں، غلاف کر دیے ہیں کہ وہ قرآن کو نہ سمجھیں۔ تو اب یہاں یہ اعتراض پیدا ہو سکتا ہے کہ جب کافروں کے دل پہ اللہ تبارک و تعالی نے خود غلاف ڈال دیا تو اب قرآن کے نہ سمجھنے میں ان کا کیا قصور ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دل پہ پردے ڈال دیے۔ تو مراد کہنے کا یہ ہے، جو ہم پہلے بھی کئی دفعہ اس کی وضاحت مختلف امور میں مختلف انداز سے کر چکے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو بعض کافروں کے دلوں پر پردہ پہلے ڈال دیا، پھر نبی کو حکم دیا اب ان کو تبلیغ کریں۔ اگر ایسا ہوتا تو یقیناً ان کفار کا کوئی قصور نہیں تھا کہ جب اللہ نے پردہ ڈال دیا تو نبی کی تبلیغ ان کو کیسے اسلام کی طرف مائل کرے گی، بلکہ معاملہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہدایت کا موقع عطا فرمایا، انہیں ان کے لیے تمام اسباب مہیا فرمائے، اور وہ کفار تو اگر دیکھا جائے تو انتہائی آسانی میں مبتلا تھے کہ ہدایت کا منبع ان کے سامنے تھا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر نزول وحی کا زمانہ تھا، اس سے بڑھ کر اور کیا ان کو نشانی چاہیے۔ اس کے باوجود اگر انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تو یہ ان کا قصور تھا۔ تو اب سوال ابھی تک اپنی جگہ باقی، لیکن ہمارا وقت پروگرام کے ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس سوال کا جواب دوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 57 ہی چل رہی تھی اور اس کے بارے میں ہم کلام کر رہے تھے کہ اللہ نے کفار کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ، بے شک ہم نے ان کے قلوب پر غلاف کر دیے ہیں تاکہ وہ قرآن کو نہ سمجھیں، تو یہ غلاف کے اوپر بات چل رہی ہے۔